آج کی کہانی کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے دانا وزیر۔ آئیے اسی عنوان کے تحت آج کی خوبصورت کہانی سنتے ہیں۔ سلطنت خراساں کے بادشاہ سلطان جلال الدین کے دربار میں ایک وزیر تھا، قاضی شمس الدین، جسے دانائی اور معاملہ فہمی میں کمال حاصل تھا۔ اس کی عقل کی دھاک پورے دربار میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر کچھ درباری اور امراء اس کی عقل مندی سے حسد کرتے اور بادشاہ کے دل میں اس کے خلاف وسوسے ڈالتے رہتے۔ ایک دن سلطان جلال الدین کے دل میں خیال آیا کہ وہ خود قاضی شمس الدین کی عقل کا امتحان لے۔ چنانچہ اس نے وزیر کو دربار میں طلب کیا اور کہا، مجھے بتاؤ، عقل بہتر ہے یا دولت؟ قاضی شمس الدین نے مسکرا کر کہا، عقل بہتر ہے، کیونکہ دولت کو عقل سے کمایا جا سکتا ہے، مگر دولت سے عقل نہیں خریدی جا سکتی۔ سلطان نے سوال کیا، کیا دولت کے بغیر حکومت چل سکتی ہے؟ قاضی نے جواب دیا، حکومت دولت سے نہیں، عدل و حکمت سے چلتی ہے۔ دولت صرف ایک ذریعہ ہے، مگر اگر حاکم کے پاس عقل نہ ہو تو دولت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سلطان نے درباریوں کی طرف دیکھا جو وزیر کے جوابات پر ناخوش تھے۔ ایک حاسد درباری بولا، بادشاہ سلامت، اگر واقعی ہی عقل دولت سے بہتر ہے تو کیوں نہ وزیر کو آزمائیں، اسے بغیر کسی ساز و سامان کے شہر سے باہر بھیج دیا جائے۔ اگر یہ عقل مند ہے تو اپنی دانائی سے خود کو سنوار لے گا۔ بادشاہ کو یہ تجویز دلچسپ لگی۔ اس نے قاضی شمس الدین کو حکم دیا کہ وہ بغیر کسی مال و اسباب کے سلطنت سے باہر نکل جائے اور صرف اپنی عقل کے ذریعے اپنی بقا ثابت کرے۔ قاضی شمس الدین خاموشی سے دربار سے نکلا اور قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک سنار کی دکان پر رکا، جہاں سنار ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی بنا رہا تھا۔ قاضی نے سنار سے کہا، اگر میں تمہیں ایک قیمتی مشورہ دوں تو کیا تم مجھے کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہو؟ سنار ہنسا اور بولا، مشورہ کیا دے سکتے ہو؟ قاضی نے کہا، ہمیشہ سونے کی انگوٹھی کے اندر اپنا نام کندھا کر دیا کرو، تاکہ اگر کبھی وہ گم ہو جائے تو وہ تمہیں واپس مل سکے۔ سنار کو مشورہ پسند آیا اور اس نے قاضی کو کھانے کے لیے کچھ رقم دے دی۔ اسی طرح قاضی گاؤں میں گھوما، لوگوں کو دانش مندانہ مشورے دیتا اور ان سے اپنی ضرورت پوری کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک بڑے تاجر کے ہاں پہنچا جو اپنے کاروبار میں نقصان اٹھا رہا تھا۔ قاضی نے تاجر سے کہا، میں تمہیں ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارا نقصان منافع میں بدل جائے گا، مگر بدلے میں تمہیں مجھے رہنے کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ تاجر راضی ہو گیا۔ قاضی نے اس کے کاروبار کے طریقے سمجھے اور اسے سکھایا کہ مال کو بہتر طریقے سے کیسے بیچا جائے اور گاہکوں کا اعتبار کیسے حاصل کیا جائے۔ چند ہی ہفتوں میں تاجر کا کاروبار چمکنے لگا اور وہ قاضی کا گرویدہ ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد جب قاضی شمس الدین کی شہرت بادشاہ تک پہنچی تو سلطان نے اسے دربار میں بلایا اور پوچھا، تم نے بغیر کسی دولت کے کیسے زندگی گزاری؟ قاضی نے مسکرا کر جواب دیا، عقل ہی اصل دولت ہے۔ بادشاہ سلامت، جس کے پاس عقل ہو وہ خالی ہاتھ بھی امیر ہو سکتا ہے، مگر جس کے پاس صرف دولت ہو وہ عقل کے بغیر سب کچھ کھو سکتا ہے۔ بادشاہ نے قاضی کو اس کی عقل مندی پر شاباش دی اور اسے دوبارہ وزیر بنا دیا۔ وہ درباری جو اس کی عقل سے جلتے تھے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت وقتی ہوتی ہے، مگر عقل ہمیشہ کام آتی ہے۔ ایک عقل مند شخص مشکلات میں بھی اپنے لیے راستہ بنا سکتا ہے، جبکہ دولت مند شخص اگر بے وقوف ہو تو اپنی دولت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ عقل مند کے لیے ہر مشکل ایک موقع ہوتی ہے، جبکہ بے وقوف کے لیے ہر موقع ایک مشکل بن جاتی ہے۔